ایک انسان راتوں کو روتا ہے، اس کے آنسو اللہ کے سوا کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ خاموش ہے۔ جب اس کا دل تڑپ کر یہ کہتا ہے اے میرے اللہ، تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے اے میرے بندے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ اپنے ان بندوں کے ساتھ ہے جو اتنے شور و غل میں، جو دنیا کی افراتفری میں بھی صبر کرتے ہیں۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا درد، ان کی تڑپ، جب اپنے ہی بیٹوں نے تکلیف دی، اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کو لے کر گئے اور کنویں میں پھینک کر آ گئے۔ یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ انہوں نے کوئی سازش کی ہے، کچھ گڑبڑ ضرور کی ہے، لیکن صبر کیا۔ غیروں کی دی ہوئی تکلیفیں انسان برداشت کر لیتا ہے، وہ درد برداشت ہو جاتا ہے، لیکن اپنوں کا دیا ہوا درد بہت بڑا ہوتا ہے۔ اپنے ہی بیٹوں نے تکلیف دی، اپنے ہی بیٹوں نے اتنی تکلیف دی، اتنا غم پہنچا کہ آنکھیں سفید ہو گئیں غم کی وجہ سے۔ لاڈلا بیٹا چھین لیا گیا، بھائیوں نے حسد کیا، دشمنی کی کہ یوسف کو کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ ہمارے والد اس کے ساتھ بڑا پیار کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، اپنے والد کے لاڈلے بیٹے کو ان سے جدا کر دیا اور کتنے سالوں تک جدا رہے۔ لیکن یعقوب علیہ السلام نے کیسا صبر کیا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ میں اپنے غم، اپنی تکلیفیں لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتا، میں صبر کروں گا، اور اللہ نے صبر کا بدلہ دیا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ جو انسان صبر کرتا ہے اس کے دل سے ایسی آواز نکلتی ہے، دل سے ایسی تڑپ نکلتی ہے کہ اللہ اس کے صبر کا بدلہ ضرور دیتا ہے۔ صبر کیا ہے؟ یہ دل کی ایک کیفیت ہے۔ جب انسان اپنے رب کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے، جب صبر کرتا ہے تو اس کا دل روتا ہے، تڑپتا ہے، اور دل اللہ کے سامنے بیان کرتا ہے اے میرے مالک، میں بڑا دکھی ہوں، بڑا کمزور ہوں۔ دل کی تڑپ اللہ کو دکھاؤ۔ اللہ جب تمہارے دل کی تڑپ دیکھتا ہے تو وہ بڑے بڑے فیصلے کرتا ہے۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اے میرے بندے، تو صبر کر، اطمینان رکھ، میں تیرے دل کو سکون دوں گا، میں تیرے لیے بہتر فیصلے کروں گا۔ اللہ تو خاموشیوں کی زبان بھی سمجھتا ہے، وہ باتیں جو تم نے کہی ہی نہیں، وہ الفاظ جو تم نے ادا ہی نہیں کیے، اللہ ان الفاظ کو بھی سنتا ہے۔ وہ درد جو تم نے ظاہر ہی نہیں کیے، اللہ ان دردوں کو بھی سمجھتا ہے کہ میرا بندہ تکلیف میں ہے۔ انسان جب شدید تکلیف میں ہوتا ہے تو اپنے ارد گرد لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، لیکن کوئی نہیں سمجھتا۔ کون تمہارے درد کو سمجھے گا؟ یا تو لوگ تمہارا مذاق بنائیں گے کہ یار ویسے ہی روتا ہے، یا تو تمہیں اگنور کر دیں گے، اس کا کام ہے رونا۔ کوئی تمہارے درد کو سمجھ نہیں سکتا، صرف اللہ۔ اللہ کو اپنا درد سناؤ۔ اللہ ہی ہے جو انسان کی خاموشی کو طاقت دیتا ہے، انسان کے صبر کو طاقت دیتا ہے۔ اللہ ہی ہے جو ایک انسان کی تنہائی کو شعور میں بدل دیتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو پتہ چلا کہ فرعون کا لشکر ان کے بیٹے کو قتل کر دے گا، موسیٰ علیہ السلام معصوم سے بچے تھے، فرعون نے حکم دیا، اپنی فوج کو حکم دیا کہ جتنے لڑکے پیدا ہوئے ہیں سب کو قتل کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں ڈالا اور دریا میں بہا دیا۔ کتنے صبر کے ساتھ بہایا، دل کانپ رہا تھا، ڈر تھا میرے بچے کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن اللہ نے صبر کے ساتھ طاقت دی۔ اے موسیٰ کی ماں، دیکھنا میں موسیٰ کو تیرے پاس واپس لاؤں گا، میں موسیٰ کو فرعون کے محل میں پالوں گا، میں اس چیز پہ قدرت رکھتا ہوں۔ اور اللہ نے پال کر دکھایا۔ فرعون کو کیا پتا تھا کہ یہ چھوٹا معصوم بچہ، میں نے ساری آبادی کے، ساری قوم کے لڑکے قتل کروا دیے، جس بچے کو میں بچا رہا ہوں یہی بڑا ہو کر میری طاقت کی زوال کا سبب بنے گا۔ اسے کیا پتا تھا کہ یہ چھوٹا معصوم بچہ نبی بنے گا اور میرے سامنے کھڑا ہوگا۔ جب انسان صبر کرتا ہے تو اللہ کئی مرتبہ اپنے دشمنوں سے بھی مدد دلواتا ہے۔ اے موسیٰ، میں فرعون کے محل میں تیری مدد کروں گا، تجھے وہاں پہ رزق دوں گا۔ یاد رکھو کئی بار غم ضروری ہوتے ہیں،
کئی بار انسان کو جب غم پہنچتے ہیں، جب اس کے نتائج آتے ہیں، تو انسان سوچتا ہے اگر یہ غم نہ آتا، اگر یہ تکلیف نہ آتی، اگر یہ درد مجھے نہ ملتا، آج میں اس مقام پہ نہ ہوتا۔ ہم مایوس ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی تکلیف آئی تو گھبرا جاتے ہیں کہ سب کچھ ختم ہو گیا، لٹ گئے، بس اس کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کئی بار اللہ تکلیفیں ہمیں آزمانے کے لیے بھیجتا ہے، ہمیں بڑا کرنے کے لیے، ہمیں بڑا مقام دینے کے لیے بھیجتا ہے۔ تکلیفیں انسان کو مضبوط کرنے کے لیے آتی ہیں۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ مسلمان کی تو یہ شان ہونی چاہیے کہ وہ تکلیفوں سے سیکھے، اپنے ماضی سے سیکھے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھے۔ اللہ نے پہلے بھی بڑے بڑے حالات سے نکالا، اللہ اب بھی نکالے گا۔ وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا مددگار ہے۔ لوگ چھوٹے چھوٹے غموں پہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسی ایسی اللہ کی ناشکری کرتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ ایسے ہی شکایتیں کرنے لگا تو میں نے اس سے پوچھا کہ اس سے پہلے تیرے حالات کیسے تھے؟ کہنے لگا کہ پہلے تو حالات بڑے اچھے تھے، سب کچھ اچھا تھا۔ میں نے پھر پوچھا کہ اس سے پہلے کیسے تھے؟ کہنے لگا اس سے پہلے تو بڑی غربت تھی، حالات بالکل بھی اچھے نہیں تھے۔ پہلے حالات اچھے نہیں تھے، کیا اللہ نے حالات پھر اچھے نہیں کیے؟ کیا اللہ نے سب کچھ نہیں دیا؟ جب تمہارے پاس کچھ نہیں تھا پھر اللہ نے تمہیں راحت دی، دنیا کی ہر نعمت دی، پھر اللہ نے اگر تھوڑا سا کچھ چھین لیا، تھوڑے سے امتحان میں ڈال دیا تو کیوں ناشکری کرتے ہو؟ اللہ پھر ایسے حالات پیدا کرے گا، اللہ پھر تمہیں دے گا۔ اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ وہ اگر ساری دنیا کو جولی بھر کر دے دے، سب کی جولیاں بھر دے، تو اس کے خزانے میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ وہ تو بڑی عظمت والا ہے، وہ بہت بڑے خزانوں والا ہے۔ کیوں بے یقینی کرتے ہو؟ کیوں ناشکری کرتے ہو؟ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کیا کرو، ہر طرح کے حالات میں۔ وہ وقت کو بدلنے والا ہے، وہ حالات کو بدلنے والا ہے۔ ناشکری مت کرو، ناشکری انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔